الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم رواہ الطبرانی فی معجمہ الکبیر۔ معزز حاضرین، وہ کون سے اوقات ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ کل کے درس میں ہم جانے تھے تشہد میں التحیات کے بعد اور سلام سے پہلے۔ آج جانیں گے دعا کی قبولیت کا ایک اہم وقت زمزم پیتے وقت، زمزم نوش فرماتے وقت۔ زمزم کے پانی کے سلسلے میں ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس کی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ یہ معجزہ رونما فرمایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے کو ایک بنجر زمین مکۃ المکرمہ میں چھوڑ گئے، وہاں پر کچھ ایام کا ساز و سامان چھوڑ گئے تھے۔ کھانا اور پانی ختم ہونے کے بعد بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے رونے لگے۔ پھر آپ کی والدہ کا وہاں صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا 7 مرتبہ پانی کی تلاش میں دوڑنا، پھر ان کے پیروں کا ہلانا، اس پیر کے نیچے سے چشمے کا جاری کرنا، یہ اس کی تاریخ ہے، مشہور و معروف تاریخ ہے۔ یہ سلسلہ زمزم کے سلسلے میں دین ابراہیم میں چلا آ رہا تھا، حتیٰ کہ زمانے جاہلیت میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی زمزم کے پانی کو بڑی اہمیت اور بڑی عظمت سے پیا جاتا تھا، اور چونکہ ایام حج میں خاص طور سے زمزم پلانے کو قریش بہت بڑا شرف سمجھتے تھے۔ جو حجاج اور جو معتمرین عمرے کے لیے جو حجاج آتے تھے اور حج کے لیے جو حاجی آتے تھے، ان کو زمزم کا پانی پلانا یہ خاص خاندان کو شرف ملا ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ زمزم کے سلسلے میں آپ کی بعثت سے قبل 2 واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک واقعہ جب آپ چھوٹے تھے، اپنی رضائی بہن شیمہ کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے، تو اس وقت فرشتے آئے، جبریل بھی آئے، آپ کے سینے کو چاک کیا، یعنی سینہ چیرا آپ کا، پھر سینے سے پھر آپ کے دل کو نکال کر زمزم سے دھویا، پھر واپس آپ کے سینے میں رکھ دیا گیا۔ ایک واقعہ یہ ملتا ہے۔ دوسرا واقعہ معراج کی رات کا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے، آپ کو لایا گیا حطیم یعنی کعبۃ اللہ کے پیچھے، کعبۃ اللہ کے بغل میں آپ کو رکھا گیا، پھر وہاں سینہ چیرا گیا اور آپ کے سینے کو زمزم سے دھویا گیا۔ یہ 2 واقعات ملتے ہیں، طویل واقعات ہیں۔ اب اس میں علماء کرام اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ زمزم سے سینہ جو دھویا گیا، زمزم کے اندر ایک طرح سے قوت اور طاقت ہوتی ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ دنیا میں تھے، آپ کو اس دنیا سے دوسری دنیا میں جانا تھا۔ کون سی دنیا؟ آسمانی دنیا۔ تو آسمانی دنیا میں جانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں برداشت کرنے کے لیے ایک طرح سے قوت چاہیے تھی روحانی اعتبار سے۔ تو زمزم سے دھونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی اعتبار سے ایک طرح سے
طاقت ملی تھی۔ اب زمزم کے سلسلے میں جو روایتیں ہمارے پاس ملتی ہیں وہ اس میں سے کئی روایتیں صحیح ہیں اور کئی روایتیں اکثر لوگ من گھڑت بنا چڑھا کر کے ضعیف روایتیں، من گھڑت واقعے لوگوں میں عام ہیں اور لوگوں میں مشہور ہیں۔ صحیح روایتیں کیا ہیں؟ اس میں سے بعض روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلی روایت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے تو مکۃ المکرمہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو 30 دن رکنے کا حکم دیے تھے دعوتی غرض سے۔ ایک مشن کے لیے ابو ذر غفاری کو بھیجا تھا اور ان کے پاس کھانے پینے کا ساز و سامان بھی نہیں تھا، نہ کچھ بھی مہیا نہیں تھا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے جب واپس آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يُطْعِمُكَ، بھائی جب تم وہاں 30 دن رکے تھے تو تمہیں کھانا کون کھلایا؟ تو آپ جواب دیتے ہیں فَقَالَ لَهُ مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلَّا مَاءَ زَمْزَمَ، میرے لیے کوئی کھانے کا بندوبست نہیں تھا، میں جو 30 دن چلایا وہ صرف زمزم کے پانی سے چلایا، یعنی 30 دن میں بس زمزم کے پانی پر اکتفا کر رہا تھا۔ اس کے بعد پھر فرماتے فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہا مبارکہ، یہ مبارک پانی ہے، یعنی برکت والا پانی ہے یہ۔ انہا طعام طعم، یہ کھانے والوں کے لیے کھانا بھی ہے، یعنی زمزم کے اندر اللہ تعالی غذائیت رکھا ہوا ہے۔ غذائیت کس کو بولتے ہیں؟ فوڈ، یعنی کھانے کی طاقت۔ جیسے انسان روٹی سے چاول سے زندہ رہ سکتا ہے، ویسے زمزم کے پانی سے بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ زمزم کے اندر یہ قوت ہے اور یہ روایت صحیح ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت طبرانی کی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم فیہ طعام من الطعم وشفاء من السقم۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سرزمین پر سب سے بہترین پانی زمزم کا پانی ہے، کھانے والوں کے لیے، غذا والوں کے لیے اس میں غذا ہے اور بیماروں کے لیے اس میں شفا ہے۔ تو زمزم کے پانی کی دوسری خوبی یہ معلوم ہوئی کہ بیماری کے لیے شفا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ زمزم پیتے وقت کیا طریقہ ہے اس کا؟ دیکھیں یہ ہماری شریعت کی خوبی ہے، جب کوئی فضیلت، جب کوئی اہمیت، جب کسی چیز کی خوبی بیان کرتا ہے تو اس کا طریقہ بھی شریعت مطہرہ بتاتا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہی ہے کہ زمزم جب آپ ہاتھ میں لیں گے پینے کے لیے گلاس میں، تو دل میں نیت کرنی ہے۔ آپ دل میں جو نیت کریں گے وہ نیت پوری ہوگی، اور ایک مومن کو یقین کے ساتھ پینا ہے۔ میں بتا رہا ہوں ایسے کئی واقعات ہمارے سلف میں اور ہمارے خلف میں اور موجودہ دور میں بھی ایسے کئی واقعات آپ کو ملیں گے کہ مکۃ المکرمہ کئی احباب گئے، ڈاکٹر نہیں مل رہا تھا، حج کے دنوں میں کوئی طبیب نہیں مل رہا تھا، بھیڑ ہے، عرفہ، منا، مزدلفہ، چکریں کٹ رہی ہیں، حج چل رہا ہے، بیماری میں ملوث ہے، کیا ہے پینے کے لیے دوا کیا ہے؟ بس زمزم۔ پورے اعتقاد کے ساتھ نیت کیا، یقین کے ساتھ نیت کیا اور زمزم پیتا رہا یہاں تک کہ شفایاب ہو گئے۔ خود علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے متعلق بیان کرتے ہیں کہ آپ حج کے ایام میں بیمار ہو گئے تھے، آپ سخت بیمار ہو گئے تھے حج کے ایام میں، کوئی طبیب بھی، کوئی ڈاکٹر بھی آپ نہیں پا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاس زمزم تھا، آپ اسی پر اکتفا کرتے، سورۃ الفاتحہ پڑھتے زمزم پیتے جاتے، سورۃ الفاتحہ پڑھتے زمزم پیتے جاتے۔ 3 دنوں کے اندر آپ کی بیماری شفا میں بدل گئی۔ ایسے کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں سلف میں بھی اور خلف میں بھی۔ واقعی جو انسان نیت کے ساتھ پیے گا، یقین بھی ہو ساتھ میں، یقین بھی ہو، جو نیت کرے گا، جو تمنا کرے گا، جائز تمنا کرنا چاہیے اور جائز نیت کرنا چاہیے انسان کو، اگر پیے گا تو بإذن اللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کے اندر
شفا رکھا ہے بیماری کے لیے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت برکتیں بھی رکھا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ میں اس زمزم کے اندر غذائیت بھی رکھا ہوا۔ زمزم کے سلسلے میں کچھ لوگ جیسے آنکھوں میں مرض ہے، ہاتھ میں درد ہے تو زمزم اٹھا کر لگا لیتے ہیں، ایسی کوئی روایت ہمیں اس سلسلے میں نہیں ملتی ہے۔ ہاں، زمزم کو سر پر بہانے کا ایک جگہ ذکر ملتا ہے، وہ کون سا؟ جب عمرے کے لیے جائیں، طواف کر لیں، طواف کرنے کے بعد جب سعی کے لیے جاتے ہیں تو پیٹ بھر کر زمزم پینا ہے، اس کے بعد پھر سر پر تھوڑا سا پانی بہانے کا ذکر ملتا ہے۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ سے یہ روایت ہمیں ملتی ہے۔ اسی طرح سے زمزم کے سلسلے میں کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اس کا ادب یہ ہے قبلہ رخ ہو جائیں، اور اس کا ادب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے پئیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیا ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو عام پانی کے آداب ہیں، کیا ہے؟ بسم اللہ کہیں، بسم اللہ کہیں، بیٹھ کر پئیں، 3 سانس میں پئیں۔ جو پانی پینے کے آداب ہیں یہی آداب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کھڑے ہو کر کے پیے تھے، یہ جواز بتانے کے لیے، یعنی اگر بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی تو انسان پانی کھڑے ہو کر کے بھی پی سکتا ہے، یہ دلیل ملتی ہے اس میں۔ ہاں، اس کو دلیل بنا کر ایک جواز کے طور پر اگر کوئی کبھی کھڑے ہو کر پیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، ورنہ یہ زمزم کا طریقہ ہی نہیں ہے پینے، طریقہ بنا لے کہ کھڑے ہو کر کے ہی پینا ہے، قبلے کی طرف ہی ہو تبھی جو ہے یہ شفا ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ زمزم کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم اس کا احترام کریں۔ احترام اس اعتبار سے جیسے استنجا وغیرہ کے لیے زمزم کے استعمال سے پرہیز کریں، کیونکہ علماء اس کو مکروہ قرار دیے ہیں۔ استنجا وغیرہ کے لیے جا رہے ہیں، زمزم کا پانی استعمال کر رہے ہیں، علماء اس کو مکروہ قرار دیے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے، کئی لوگوں کا یہ سمجھنا ہے کہ زمزم صرف مکے کے اندر ہی اپنا اثر دیتا ہے، مکے کے باہر جگہوں پر وہ اثر باقی نہیں رہتا۔ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، آپ جو ہے زمزم بھر کر لاتی تھی مدینہ، جب مدینہ آتی تو زمزم بھر کر لاتی تھی اور بیماروں کو آپ دیا کرتی تھی، اور آپ خود بھی پیا کرتی تھی، اور کہتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا ہے۔ تو لہٰذا مائع زمزم کو مکہ المکرمہ سے دوسرے ممالک جسے ہمارے اپنے پاس یا دیگر ملکوں میں باقاعدہ طور پر دستیاب ہوتا ہے، بیچا جاتا ہے، تو اس کو خرید کر کے ہمارے پاس رکھ بھی سکتے ہیں اور اس کا استعمال کر بھی سکتے ہیں۔ جو شفا وہاں ملتی ہے وہی شفا دنیا کے ہر کونے میں بإذن اللہ تعالی ملتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو زمزم کا پانی نصیب فرمائے، اور زمزم کا پانی جو آداب بتائے گئے ہیں ان آداب کے تحت پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں آخری جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ یہ کہ زمزم پیتے سمے انسان جو نیت کرتا ہے وہ نیت اس کی پوری ہوتی ہے۔ اور بعض صحابہ سے، عبداللہ بن عباس سے ایک روایت بھی ملتی ہے، ایک دعا خاص وہ پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ زمزم پیتے وقت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔